والحمد لله الذي أرسل الأنبياء لهداية المخلوقات. والحمد لله الذي جعل موسى الله وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه. والحمد كله لله الذي خلق كل شيء. والحمد كله لله الذي صاحب الفضل والعطاء. والشكر كله لله الذي يدبر الأمر من السماء، الذي هو خالق الكون والفضاء، وآمر لأهل الأرض وأهل الفضاء، الذي بسط الأرض على الماء، وقريب وسميع من دعا. والعبادة والتحميد كله لله رب العالمين، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في الأكوان، لا شريك له ولي ولا نبي من الأنبياء، وحده منفردا بذاته وألوهيته وقدرته وكماله وعزته وجبروته وجلاله، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین سامعین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 14 اگست 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو دوزخ سے نجات کا سبب اس دن کو ہمارے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سب سے اعلیٰ واقعات ہیں، اور جو قوانین، جو اصول، جو قصص اللہ کی کتاب میں آئیں، جو کلمات قرآن بولے، اعلیٰ کلمات کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتے۔ یہ خاصہ اور اعجاز ہے اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کا۔ اور جو قرآن نے جو واقعات انبیاء کے ذکر کیے، ان میں کسی قسم کے شک نہیں ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ ہمارا موضوع مسلسل انبیاء کے واقعات پہ جاری تھا۔ آج بھی انشاءاللہ آج سے پہلے تقریباً 11-12 انبیاء کے کچھ مختصر واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام۔ ان کے کچھ مختصر جو ہیں وہ واقعات ذکر ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد آگے جو ترتیب قرآنی ہے ان میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہ یہ دنیا میں ایسی ماں ہے کہ جس نے 2 لڑکے جنے، دونوں ہی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جس نے 2 لڑکے جنے، دونوں ہی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی کوئی اور عورت تمہیں قرآن اور سنت میں کوئی نظر نہیں آتی۔ وہ بہت معزز، محترم، مکرم، بڑی باعزت
اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عفیفہ اور پاک دامن باحیا پروقار عورت ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اتنا شرف دیا کہ 2 لڑکے جنم دیے، دونوں لڑکے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بنائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اب قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے وہ ایک دنیا سے ہٹ کے قرآن بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجز کتاب ہے جو دنیا کی کتابوں کو عاجز کر دینے والی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ حالات جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہے، دوسرا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تیسرا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ابتدائی حالت کا۔ یہ قرآن نے اس مقام پہ ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام سارے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی دفعہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے؟ سوئے ہوئے کو اٹھا دیں۔ 136 مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 136 مقامات میں 34 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے۔ اور ان کے مقابلے میں فرعون کا نام قرآن پاک میں 74 مقامات کے اوپر ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 74۔ اگر فرعون ہے تو کافر، اگر قرآن کا لفظ سمجھ کے پڑھو گے نا فرعون تو تمہیں 50 نیکیاں ملیں گی۔ فرعون ہے کافر، اگر قرآن کی آیت میں آئے تو نام فرعون کا لوگے نیکیاں تمہیں 50 ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کا ایک لفظ کے ساتھ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 136 مقامات میں 34 صورتوں میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون، ان کا نام قرآن پاک میں 20 مقامات میں موجود ہے، اور فرعون میں 74 مقامات میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام سورۃ اعراف میں ذکر ہے۔ سورۃ اعراف میں 21 مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ قصص جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس سورۃ قصص میں 18 مقامات میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ طٰہٰ، اس میں 17 مقامات میں موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ بقرہ، اس میں 13 مقامات میں نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ فصلت، اس میں 5 مقامات میں نام موجود ہے۔ سورۃ کہف، اس میں 5 مقامات میں نام موجود ہے۔ اسی طریقے سے 14 صورتیں ہیں قرآن کی جن میں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سورۃ اعلیٰ، سورۃ نازعات، سورۃ شورى، سورۃ آل عمران میں بھی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، بڑی لمبی صورت ہے۔ 4 صورتیں اعراف میں 21 دفعہ، قصص میں 18 مقامات پہ، طٰہٰ میں 17 مقامات پہ، سورۃ بقرہ میں 13 مقامات میں، یہ 4 صورتوں میں 69 مقامات بنتے ہیں، جہاں پہ صرف 4 صورتوں میں موسیٰ پیغمبر کا نام 69 مقامات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب فرعون کا نام قرآن پاک میں 74 مقامات میں آتا ہے۔ سب سے پہلے فرعون کا نام آتا ہے من آل فرعون، اور یہ آیت نمبر بھی 74 ہے، اور فرعون کا نام بھی 74 مقام پہ آتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے بالعدد، عدد کے لحاظ سے قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اب جہاں پہ فرعون کا پہلی دفعہ نام آتا ہے من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اس آیت کے فرعون تک کلمات بنتے ہیں 14 کلمات بنتے ہیں، اور جو فرعون نے آخری کلمہ دنیا میں کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کے کلمات بھی اللہ نے 14 رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کریم نے اس لیے قرآن کو فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب ہے کہ جہاں جہاں مناسبت ہوتی ہے وہاں جو ہے قرآن عدد کا لحاظ رکھتا ہے، قرآن حروف کا لحاظ رکھتا ہے، قرآن آیات کا لحاظ رکھتا ہے، قرآن کلمات کا لحاظ رکھتا ہے، اور قرآن حروف کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ خاصہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کا۔ بے شک، بے شک۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کریم کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ 2 نبیوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے ان انبیاء کے بچپن کا کیا ہے، باقی کسی اور نبی کے بچپن کا ذکر نہیں کیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک یوسف علیہ السلام کا، ان کے بچپن کے حالات بھی قرآن نے ذکر کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی اور یوسف علیہ السلام کے بھی۔ حضرت اسماعیل کی بچپن کا صرف مختصر ذکر ہے، پیدائش کے بعد ان کی والدہ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑا۔ آگے فرمایا پھر فلما بلغ معہ السعی، جس وقت وہ چلنے کے قابل ہوئے، اس کے بعد کے حالات ہیں، لیکن بچپن کے حالات صرف یوسف علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ 5واں دادا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنتے ہیں۔ موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی ہے عمران، اور ایک اور عمران کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وہ کون سا عمران ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام بھی عمران ہے، مریم صدیقہ کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، وہ عمران، وہ اس عمران کا نام ہے عمران ابن ماسان، جو مریم صدیقہ کا والد اور عیسیٰ پیغمبر کا نانا ہے، اس کا نام ہے عمران ابن ماسان۔ ادھر جو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران ابن یسحر، یہ 2 عمران ہیں، کہیں وہ عمران پڑھ کے یہ مغالطہ نہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران ابن یسحر، مریم صدیقہ کے والد کا نام ہے عمران ابن ماسان بن معراز۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام ہے مریم بنت عمران، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم بنت عمران۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی نام ہے مریم بنت عمران، وہ مریم اور ہے اور یہ مریم اور ہے، دونوں کا نام مریم، موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم، وہ ہے مریم بنت عمران بن ماسان، یہ ہے مریم بن یسحر۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا خاندان بھی اوپر سے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے والد کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں 3 نام جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ ایک تو ہے یوخابر بنت لاوی، دوسرا نام ہے یوحانسہ بنت لاوی، تیسرا نام ہے یوغانس بنت لاوی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ 3 ہی نام تاریخ میں موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کے بالائی علاقہ جو دارالحکومت ہے طیبہ، اس کا بالائی علاقہ جو دریائے نیل کے کنارے ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب فرعون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا چلتا آ رہا ہے۔ مصر میں حکومت کی یوسف علیہ السلام نے، وہاں پہ سورت یوسف میں مصر کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہا گیا، وہاں پہ ملک کہا گیا ہے پوری سورت یوسف میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کیا سمجھایا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو چرواہے لوگ تھے اس وقت ان کی حکومت تھی، چرواہوں کی حکومت تھی۔ آپ پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن کے آئے ہو، اس وقت چرواہوں کی حکومت تھی۔ چرواہوں کی بولی میں مصر کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت ملک کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد قبطی خاندان نے چرواہوں کے اوپر حملہ کر کے ان سے یہ حکومت چھینی۔ اس کے بعد پھر ان کے بادشاہوں کو فرعون کہا گیا۔ فرعون کہا جاتا ہے، رعو اصل لفظ ہوتا ہے جو ایک دیوتا، ایک معبود باطل کے اوپر بولا جاتا ہے، تو فرعون جس وقت بنا رعو سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معبودوں کی اولاد ہے، اس وجہ سے آ کے فرعون کو فرعون کہا گیا ہے۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، شام کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا، فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا، حجاز کے ہر بادشاہ کو ملک کہا جاتا، اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا۔ فرعون کا اصل نام تھا مصعب ابن ولید ابن ریان، یہ فرعون موسیٰ۔ تو تورات میں اس کا نام جو ہے رمسیس الثانی، آج بھی جو عیسائیوں کی کتاب جو انجیل ہے اس میں جو نام فرعون کا ہے رمسیس الثانی، دوسرا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے چرواہوں کے اوپر حکومت کر کے چڑھائی کر کے اس کے بعد ان کی حکومت چلتی آئی، پھر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا۔ اب فرعون نے ایک دن خواب میں دیکھا، رآ فی المنام ان یکون ولدن، اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو میری ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ یہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب یہ صبح اٹھا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل کے علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے یہ کئی سال تک یہ فرعون کافر بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتا رہا۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے حالت کا یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حالت یہ تھی کہ یہ فرعونی قابض تھے مصر پہ، لمبا زمانہ یہ حکومت کرتے آ رہے تھے اور یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے مسلسل۔ تو اللہ کریم کا ارادہ تھا، جب فرعون نے خواب دیکھی، خواب کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے رہو۔ یہ سالہ سال بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہوتے رہے، ظلم زیادتی ہوتی رہی،
یہ حالت تھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی۔ تو اللہ کریم نے پھر لمبا زمانہ گزر گیا، فرعون بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرتا رہا۔ آخر کار اس کے وزراء نے مشورہ دیا کہ اتنا ظلم، یہ بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہونے کے بعد جوان نہیں ہوں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمارے مال مویشی کا خیال کون کرے گا؟ ہمارے گھروں میں غلام اور خدام کہاں سے ہم لائیں گے؟ تو ایسے کر 1 سال بچوں کو ذبح کر، 1 سال بچوں کو چھوڑ دے۔ پھر فرعون نے ایسا کام شروع کیا کہ 1 سال بچوں کو ذبح کرتا اور 1 سال زندہ چھوڑ دیتا۔ جس سال بچے ذبح نہیں ہونے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، اور جس سال میں بچے ذبح ہونے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اب کیوں؟ سبحان اللہ۔ 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ، اللہ کی تدبیروں کو کوئی جانتا نہیں ہے، دوسری بات، اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے، بے شک بے شک تیسری بات کہ اس کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، بے شک بے شک چوتھی چیز وہ ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں آج کے دن میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ اللہ ان 4 چیزوں کو اچھی طرح تمہارے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ آمین۔ تو اس کی ابتدا میں قرآن نے لفظ بولے، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر اس کتاب، واضح کتاب، مبین کتاب ہے، جس کا منہج مبین ہے، جس کے کلمات واضح ہیں، جس کے قصص اور واقعات، احکامات، حوادث جو ہیں وہ سچے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ سبحان اللہ۔ حروف مقطعات سے شروع کر کے طاسین میم، معنی اس کا اللہ کی ذات جانتی ہے، بے شک معنی سمجھایا ہے۔ انہی حروف کو آگے پیچھے کر کے میں نے قرآن بنایا ہے۔ انہی حروف سے جو حروف ہر روز تم پڑھتے رہتے ہو، ہجائی حروف یا الفبائی حروف جو ہیں، انہی کو ترتیب دے کے میں نے قرآن بنایا ہے۔ لیکن ساری دنیا بھی مل جائے اس قرآن جیسی آیات بنانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر، ہم آپ کے سامنے موسیٰ کی خبروں میں سے کوئی تھوڑی سی خبر بتانے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبأ موسیٰ، نبأ خبر کو کہا جاتا ہے اس خبر کو جو بڑی اہم ہو، بڑی اہم ہو۔ اب مثال قرآن میں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر، سچی خبر، اہم خبر، بڑی پیٹنٹ قسم کی خبر، لا شک خبر، حق پہ مبنی خبر جو ہو، وہاں پہ نبائن، کیوں قرآن نے نبا کا لفظ بولا ہے؟ بڑی اہم خبر ہے میرا محمد، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ من نبأ عظیم، من نبأ موسیٰ۔ ہدہد جس وقت ملکہ بلقیس کی خبر لے کے وہاں پہ ساری مذہبی حالت کو دیکھا، معاشی حالت کو دیکھا، ان کی قومی حالت کو دیکھا، ان کے امور، انتظام، ملکی حالات کو دیکھ کے ہدہد پرندہ 4 خبریں لے کے آیا سلیمان پیغمبر کے پاس۔ تو آ
کہ اس نے لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے سلیمان پیغمبر میں خبر لے کے آیا ہوں. کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. ملک سبا کی میں نبا یقینی لے کے آیا ہوں، بڑی اہم خبریں لے کے آیا ہوں، بڑی کارآمد خبر ہے. وہ خبریں میرا سلیمان پیغمبر جن خبروں کی تمہیں ہوا بھی لگی کوئی نہیں. یہ پرندے کی ہمت ہے نا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہہ رہا ہے. ورنہ کوئی آج کا وزیر ہوتا تو پکڑ کے وہاں پہ ختم کر دے، کہتا تو کون ہوتا ہے مجھ سے زیادہ معلومات رکھنے والا. کہنے لگا من سبعین بنبعین یقین، یقینی خبریں لے کے آیا ہوں، حق پہ مبنی خبریں ہیں، اس میں جھوٹ کوئی نہیں. اس لیے نبا کا لفظ قرآن وہاں پہ بولتا ہے جہاں پہ بڑی اہم خبر ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. میرا پیغمبر موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے کوئی خبر ہم تمہیں دینے لگے ہیں. بڑی اہم خبر ہے، تھوڑی سی خبر. اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات قرآن ذکر کرتا تو قرآن میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہی ہوتے جتنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. اس لیے قرآن نے کہا من نبأٍ، تھوڑی سی خبریں موسیٰ کی، اس میں سے ایک خبر ہم آپ کو دینے لگے ہیں. تو 136 مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی فرمایا تھوڑی سی خبر دی ہے، بس جو ہے مختصر اجمالاً جو تمہاری سمجھ کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنا توحید والا مسئلہ ظاہر ہوتا. کیا اللہ خبر ہے، اللہ نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی حالت کو ذکر کیا ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. کہ فرعون زمین پہ چڑھ کے رہنے لگا. علا فی الارض، گردن اٹھا کے چلنے لگا. علا فی الارض، تہبت لٹکا کے چلنے لگا. علا فی الارض، ناز اور نعم کے ساتھ چلنے لگا. علا فی الارض، علا فی الارض، زمین میری تھی، تکبر فرعون کرنے لگا. علا فی الارض، جبار ہے، بڑا سرکش تھا، بڑا عنید تھا، بڑا ذل اوتاد تھا، بڑا متکبر اور جابر اور تکبر کرنے والا. ناز کر کے چلنے لگا، سر اٹھا کے چلنے لگا. جس وقت اتنا تکبر کرنے لگا، کرتے 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 ہمارے سامنے کھڑا ہونے لگا. علا فی الارض، زمین ہماری تھی، سر اٹھا کے چلتے چلتے یوں ہمارے سامنے آنے لگا. تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے علاوہ میں کسی کو معبود اور الہ جانتا بھی کوئی نہیں. علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. شیعا، فرعون نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنایا تھا. فرعون کو ماننے والے جو تھے وہ شیعہ تھے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اس علاقے والوں کو شیعہ بنایا تھا. شیعہ کا لفظ بعد میں، فرعون کے تکبر کا لفظ پہلے ذکر کیا ہے. عَلَا فِي الْأَرْضِ،
زمین میں بڑا سرکش ہو کے زندگی گزارنے والا، معبود اور الہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اور اس نے اپنے علاقوں میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ شیعہ کی جمع یہاں پہ شیعان ہے، شیعان، اس نے گروہ بنا کے رکھے تھے۔ شیعہ لغت میں کہتے ہیں گروہ کو، اگر اچھا ہو تو قرآن نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے گروہ کا آدمی۔ لیکن شیعہ کا زیادہ تر لفظ قرآن پر استعمال ہوا ہے، اچھے لوگوں پہ استعمال کم ہوا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک گروہ کو انہوں نے بڑا کمزور بنایا تھا، ان کے اوپر ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی معصوم بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا ظلم کر کر کے انتہا درجے کا ظلم کیا۔ شیعاً یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین۔ اللہ فرماتے ہیں جو فرعون تھا ظالم، معصوم بچوں کو ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا، وہ اس کے اوپر حکمرانی کرنے لگا۔ اب دیکھو، وہ کہتا تھا میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں رب ہوں۔ رب تو لوگوں کو تفرقے میں ڈالتا، اس نے لوگوں کے فرقے بنائے ہوئے تھے۔ معبود تو ایک معبود پہ جمع کیا جاتا ہے نا، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی قرآن نے خود ہی دلیل ذکر کر دی کہ کتنا بڑا کافر تھا اور عقل اس کی کہاں چلی گئی۔ لیکن اللہ فرماتے ہم نے لمبا زمانہ فرعون کو راحت دی۔ فرعون موسیٰ، رمسیس الثانی، مصعب ابن ولید ابن ریان، یہ فرعون جو کافر ہے، جو معروف تھا فرعون موسیٰ، لمبا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی، آرام سکون کی زندگی گزارتا، اور یہاں تک کہ ربوبیت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میری عبادت کرو، ہر کسی کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا اور اپنی عبادت کرواتا، اور کہتا میرے علاوہ کوئی اور معبود اور الہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان من المفسدین۔ فاسد اور مفسد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہوتا ہے جس کا فساد اپنی جان میں ہو، مفسد ہوتا ہے جو خود بھی فاسد اور لوگوں کے درمیان بھی فساد پھیلائے، اس کو مفسد کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاسد نہیں تھا، انہو کان من المفسدین، خود بھی فساد کرنے والا، لوگوں کے درمیان بھی فساد پھیلانے والا تھا۔ جس وقت سالہ سال گزر گئے، بنی اسرائیل کے معصوم بچے ذبح ہوتے رہے، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو کمزور لوگ تھے ہم ان کے اوپر احسان کرنے کا ارادہ کیا، احسان کرنے کا ارادہ کیا۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کیا کہ جو سر اٹھا کے چلے ہم اس کا سر دبا دیتے ہیں، یہ قانون خداوندی ہے۔ من رفع راسہ فقد ہدم
ومن وضع فقد رفع، یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سر اٹھا کے چلنے لگے ہم اس کو دبا دیتے ہیں، جو دبا کے چلتا رہے ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو فرعون سر اٹھا کے چلنے لگا، ہم نے ارادہ کیا کہ بس ابھی لمبا زمانہ گزر گیا، ابھی ہم فرعون کا اٹھا ہوا سر نیچے کر دیں گے، جن کے سر نیچے تھے ان کو اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم بنائیں گے امام، کیا بنائیں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، امام کی جمع ائمہ ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کو ہم وارث بنائیں گے۔ امامت ہوتی ہے دو قسم کی، امام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ، ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ جو ملک کا امام ہو، بادشاہ ہو، ملک کا بادشاہ ہو، وہ امام ہے۔ ایک جو مسلح کا امام ہے۔ دونوں اماموں کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ دونوں اماموں کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا شرطیں؟ کون امام بن سکتا ہے؟ ملک کا امام کون بن سکتا ہے؟ ملک کا امام اور مسلح کا امام۔ اٹھاؤ فقہ کی ساری کتابیں، شرط عالمہم بالکتاب والسنت، سبحان اللہ۔ امامت کبریٰ ملک کا بادشاہ وہ بن سکتا ہے جو قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہو، جو قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ ملک کا امام ہوتا ہے، بادشاہ بنے۔ آج یہی حالت ہے، آج تو سورۃ اخلاص کا پتہ نہیں تو یہ کہاں، جنازے کی تکبیرات کا پتہ نہیں، جنازے کی رکعتیں کہتے ہیں 4 ہوتی ہیں، قنوت کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، تو یہ ملک کی باغ ڈور۔ تو جس وقت یہ حالت آئے تو پھر وہ ملک کبھی بھی جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، وہ آباد صحیح طریقے سے ہو سکتا نہیں ہے۔ اب جو قرآن اور حدیث نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ فرمایا اگر قرآن و سنت کے مطابق اگر لوگ زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی میں برکت ان علاقوں میں کر دوں، ان شہروں میں یہاں تک برکت ہو کہ جب لوگ فصل بیجنے کا ٹائم آئے تو میں خدا آسمان سے بارش پہلے نازل کروں، اگر یہ حالت اور کیفیت ہو۔ ہاں، جب اوپر سے لے کے نیچے تک قرآن و سنت کا علم جس وقت دنیا سے ختم ہو جائے، وزراء، عمراء، حکماء بڑے بڑے، ان کو تو قرآن حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو بالکل ہی گئے نا۔ تو جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے پھر وہ اللہ کے ہاں عالم نہیں ہوتا۔ عالم تو وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اگر قرآن کا علم نہیں تو وہ فنان ہوتا ہے، معلومات والا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس علم اصل ہے نام ہی قرآن اور حدیث کا۔ تو اس لیے اگر قرآن حدیث کا نہیں تو وہ امام بھی بن سکتا نہیں ہے۔ تو امام کے لیے پہلی شرط ہی ایمان کی ہے، اگر ایمان نہ ہو تو امام بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں ملک کا، امامت کبریٰ بھی انہی غریبوں کے ہاتھ دیں گے، امامت صغریٰ بھی انہی کے ہاتھ دیں گے، مسلح کے وارث بھی وہ ہوں گے، ملک کے وارث بھی وہ ہوں گے۔
بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو وارث امام بنائیں گے، بنی اسرائیل کو ہم امام بنائیں گے۔ اور یہ واقعہ جا کے 45 برس کے بعد یہ لوگ امامت تک پہنچے۔ جس وقت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کریم نے اعلان کیا ہے ہم ان کو امام بنائیں گے، جس وقت محمد الرسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر صحابہ کو ہم نے امام بنایا ہے، ان کو تو بنائیں گے لیکن تیرے ساتھیوں کو ہم نے امام بنایا ہے۔ بے امامہم، ان کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے، محتدون بنایا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے محتدون؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہ لوگ محتدون ہیں۔ محتدون کون ہوتا ہے؟ جو خود ہدایت یافتہ ہو، اس کے وجود سے آگے لوگوں کو ہدایت ملے، اس کو مہدی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ محتدون لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اعلان کیا کہ ہم بنائیں گے، محمد کے صحابہ کے لیے اعلان کیا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا ہے۔ جن کو قرآن نے امام بنایا ان کی امامت میں شک ہو سکتا نہیں ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ہم ان کو زمین پہ قوت دیں گے، طاقت دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ ہم ان کو قوت دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین پہ قوت دیں گے۔ محمد کی صحابہ کی طرف ذرا 17واں سپارہ دیکھ، اللہ کریم فرماتے ہیں الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو تو ہم زمین میں قوت دیں گے، ٹھکانہ دیں گے۔ میرا محمد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تیرے صحابہ کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے ان کو وارث بنایا ہے زمین کا۔ کہاں مکہ فاران کی چوٹیاں ہیں، کہاں جا کے دنیا کا آخری کنارہ جنوب افریقہ کی سرحدوں کے آگے تک جا کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بحری بیڑے لے کے مسلمانوں کے جھنڈے لگا۔ مکنا لہم فی الارض، میرا پیغمبر تیرے لیے تسلی ہے کہ تیرے صحابہ کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ یہ فرق ہے، ذرا سمجھتے آنا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، تاکہ فرعون اور حامان کو ہم دکھا دیں جن بچوں کو تم ذبح کر رہے تھے اسی بچے کو میں پیدا بھی کرواؤں گا، اسی بچے کو میں پیدا بھی کرواؤں گا، پھر اسی کو تیرے گھر کی طرف لوٹاؤں گا، پھر تیرے پیسوں سے اس کی پرورش کرواؤں گا، پھر اس کو موسیٰ کی ماں کی طرف واپس پہنچاؤں گا، پھر اس کو نبی بنا کے تیرے سامنے کھڑا کرواؤں گا، تاکہ پتہ چلے کہ ارادے غالب آتے ہیں تو اللہ کریم کے وہ ہمیشہ غالب ہے۔ اب آدمی کہتا ہے دیکھنا ابھی میں دشمنوں کو دکھا نہ دوں گا، آدمی اردو میں بولتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے ابھی دشمنوں کو پتہ چلے گا، ابھی میں ان کو دکھا دوں گا، ہماری قوت اور طاقت کا ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُورِيَ، رَآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ارا یوری کا معنی ہوتا ہے دکھانا۔ نُورِيَ فِرْعَوْنَ، ہم دکھائیں گے فرعون کو،
کہ تیری عقل کو سلب کر کے او ظالم فرعون، میں موسیٰ کی پرورش تیرے گھر میں کرواؤں گا۔ جس بچے کے ڈر سے تو نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا خون تو نے رائے گاں بہا دیا ہے، میں تیرے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرواؤں گا۔ اللہ فرماتے میں دکھاؤں گا فرعون اور حامان کو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہی ان کے سر پہ آئے گی۔ بے شک بے شک۔ کیسے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں طیبہ کے مقام پہ دریائے نیل کے کنارے جو مصر کا دارالخلافہ ہے، نیل کے کنارے اس بستی میں مصر کے بالائی حصے میں موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہے۔ اس جگہ کے اوپر موسیٰ پیغمبر کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن کا اعجاز بڑا ہے۔ اللہ کریم نے دو قسم کی وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ کتنی قسم کی وحی؟ دو قسم کی۔ ایک کا ذکر سورت قصص میں کیا، دوسری کا ذکر سورت طٰہٰ میں ذکر کیا۔ دو الگ حالتیں قرآن نے ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ کی ماں کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوئے، جس وقت پیدا ہوئے تو موسیٰ کی والدہ ڈرنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سال بچوں کو ذبح کرنے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی۔ وحی کی چار طریقے ہوتے ہیں، یا دل میں القاء کیا جاتا ہے، یا الہام کیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ بتایا جاتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے یوحون الی اولیائہم، وحی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دل میں ہم نے پکی بات ڈال دی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، یہ قرآن کی آیت ذرا غور سے سننا جا کے۔ او سو رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ایک گھنٹہ صرف ہوتا ہے، اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے تو قرآن کی آیت کے سننے کے ثواب سے محروم ہو۔ اس لیے کوشش کیا کرو جاگ کے بیٹھنے کی، بس ایک گھنٹہ۔ چلو تم بھی ذرا خیال کر لیا کرو، جو ساتھ سو جائے اس کو اٹھا دیا کرو۔ کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس آدمی کے ثواب سے ہم محروم ہوں اور وہ اللہ کی آیت کے سننے سے وہ ثواب سے محروم ہو، ورنہ مجھے کیا تکلیف ہے، سوئے رہے۔ اس لیے فائدہ نہیں، جمعے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ 8 دن کے بعد ایک گھنٹہ اپنے دل کو ذرا چارجنگ لگا کے رکھ قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن کی بیٹری سے تیرا دل چارج ہوگا پورا ہفتہ تیرے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت قرآن میں ایک ہی مقام پہ ہے، ذرا غور سے سننا۔ یہ آیت معجز ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی ایسی آیت ہے، اس میں 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ 2 خبریں، 2 امر، امر سمجھتے ہو حکم، 2 چیزوں سے روکا گیا اور 2 بشارتیں دی گئی۔ خبرین، امرین، نہیین، بشارتین، یہ 8 چیز ایک آیت ہے۔ دنیا عاجز آ گئی قرآن کی ایک آیت اس سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ کی کلام کا خاصہ ہے۔ دنیا کی کسی لغت میں کوئی ایسی آیت بتاؤ جس میں اتنی سی آیت میں 8 چیزوں کو جمع کیا جائے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 2 خبریں، 2 امر، 2 نہی اور 2 بشارتیں جمع ہیں۔ اب اس کی مثال ذرا سن لو۔ ہارون الرشید بڑا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے، شعر و شاعری کا مشاعرہ ہو رہا تھا، تو ایک لونڈی نے کوئی سوال کر دیا ہارون الرشید سے۔ ہارون الرشید نے لونڈی کو کہا مجھے بتا قرآن کی ایسی آیت
جس میں اللہ نے 2 خبریں، 2 امر، 2 نہی اور 2 بشارتوں کو جمع کیا۔ ہارون الرشید یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق بادشاہ، عالمہم بالکتاب والسنت، جو قرآن اور سنت کو عالم ہو وہ بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے آگے دیکھو یہ لونڈی ہے۔ اب لونڈی کی کیفیت کیا ہے؟ بادشاہ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ مجھے قرآن کی وہ آیت بتاؤ جس میں 2 خبریں ہیں، 2 کاموں کا حکم دیا گیا، 2 کاموں سے منع کیا گیا اور 2 بشارتیں دی گئی، وہ قرآن کی مجھے آیت بتا دے۔ تو ہارون الرشید کی لونڈی نے قرآن کی سورۃ قصص 20واں سپارہ اس کی 7 نمبر آیت، یہ آیت پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اس نے کہا یہ آیت ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اللہ کی قسم تو نے حج کہا، جا میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن کی برکات۔ اس نے قرآن کی ایک آیت بتائی، ہارون الرشید نے اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اب مجھے یقین ہے کہ میری جو لونڈیاں ہیں وہ بھی قرآن کو پڑھنے والی ہیں۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب 2 خبریں کیا ہیں؟ اوحینا، ایک خبر، کدھر آئی خبر؟ الی ام موسیٰ، 2 خبریں۔ فرمایا کیا آگے کیا کر؟ ارضعی ہے، دودھ پلا، حکم دے رہا ہے، امر ہے۔ الکی ہے، ڈالنا سمندر میں، یہ بھی امر ہے۔ خفت علیہ، اگر اس کے اوپر تمہیں ڈر لگنے لگے تو پھر یہ کام کرنا، 2 خبریں، 2 امر، نہیں کیا ہے؟ لا تخافی، خوف نہ کرنا، ولا تحزنی، غم نہ کرنا۔ 2 بشارتیں آگے کیا ہیں؟ رادو ہو، میں تیری طرف لوٹاؤں گا، سبحان اللہ۔ ایک بشارت۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ جاعلوہ من المرسلین، اس کو رسول بناؤں گا۔ ایک آیت میں 8 چیزیں قرآن نے جمع کیے، یہ اعجاز ہے قرآن مقدس کا۔ اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اے موسیٰ کی ماں اگر موسیٰ کو جنم دیا ہے تو کیا کر؟ ارضعیہ، دودھ پلاتی رہے۔ کب تک دودھ پلاتی رہے؟ جب تک کوئی جاسوس تیرے گھر میں نہیں آتا۔ دودھ پلاتی رہے، امن سے دودھ پلاتی رہے۔ ارضعیہ، دودھ پلاتی رہے موسیٰ کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر لگنے لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تیرے ساتھ ہی دریا ہے، دریا میں ڈال دینا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ رَادُوهُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف اس کو ضرور واپس لوٹاؤں گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو میں رسول بھی بناؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ بشارتیں مل گئی نا، لیکن آخر ماں کی ممتا کا دل جو ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلا رہی، امن اور سکون سے دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک دن ایک جاسوس آنے لگا پتہ کرنے کے لیے، کوئی خبر نکل گئی کہ بنی اسرائیل کے محلے میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جاسوس آتا ہے، موسیٰ کی ماں کو پتہ چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کپڑے میں لپیٹ کے موسیٰ پیغمبر کو دیوار کے ساتھ تنور لگایا ہے روٹیوں والا۔ جس وقت جاسوس دروازے پہ پہنچا، موسیٰ کی اماں جی اندر موجود ہے، کپڑے میں لپیٹ کے جلدی سے تنور میں ڈال کے اوپر منہ بند کر دیا ہے۔
تنور میں آگ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ جس وقت جاسوس گھر میں پہنچے، آ کے دیکھا ہے، اندر باہر دیکھا ہے، اس تنور کی حرارت دور سے آتی ہے۔ تنور جو روٹیوں والا ہوتا ہے، اس کی حرارت پاس کھڑے ہونے والے کو حرارت محسوس ہوتی ہے۔ جاسوسوں کا ذہن بھی کوئی نہیں کہ موسیٰ تنور میں پڑا ہے۔ جلدی سے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کپڑے میں لپیٹ کے فَأَدْخَلَهُ فَرَمَاهُ فِي الْفُرُنِ، فرن تنور میں ڈال دیا۔ خیال بھی نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ تنور گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس میں آگ ہے بھی کہ کوئی نہیں، کہیں ایک موت سے بچاتے بچاتے میں موسیٰ کو خود نہ موت کے حوالے کر دوں۔ ڈر دل میں لگ گیا کہ کہیں یہ ظالم پکڑ کے ابھی میرے معصوم کو ذبح نہ کر دے۔ جس وقت جاسوس لوگ سارے تفتیش کر کے تلاشی لے کے نکل گئے تو موسیٰ کی ماں دوڑی، دل میں خیال آیا کہ میں نے موسیٰ کو تنور میں ڈال دیا ہے۔ جا کے اوپر سے اس کا غطایا اٹھایا ہے، وہ ڈکنا اٹھا کے نیچے سے موسیٰ پیغمبر کو تنور میں دیکھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ تو اندر سے موسیٰ کو نکال کے باہر نکالا ہے، ابھی تک اندر جو ہے گرمائش موجود ہے۔ دیکھنے لگی موسیٰ پیغمبر کی والدہ کہیں وہ کپڑا جلا ہے کہ نہیں جلا۔ جس کپڑے کی نسبت ہو جائے رسول سے، اللہ اس کے اوپر آگ کا اثر ہونے دیتا۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنور میں روٹیاں لگانے لگیں۔ نبی علیہ السلام آئے، آ کے فرمایا ما خطبک یا عائش، کیسی کیفیت اور حالت ہے عائشہ صدیقہ؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر تنور میں روٹی لگانے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج آٹا مجھے دے، میں محمد ذرا روٹی لگاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ آٹا گول کر کے نبی علیہ السلام کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے روٹی لگانے لگے۔ روٹی لگا کے نبی علیہ السلام نے تنور میں روٹی لگا دی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا ہے، روٹی لگا کے نبی علیہ السلام چلے گئے دروازے کے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوسرا آٹا سیدھے کرنے کے لیے اندر چلی گئی ہیں، تنور اسی طرح چھوڑ کے حضرت عائشہ بھی چلی گئی۔ نبی علیہ السلام دروازے کی طرف چلے گئے، ابھی نبی علیہ السلام واپس نہیں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ آئی، آ کے دیکھا ہے کہ تنور میں آگ ختم ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ اوپر سے جان کے دیکھ رہی ہیں۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام آئے، فرمایا عائشہ این خبزی، عائشہ میں محمد کی روٹی دیکھی ہے کہ کوئی نہیں؟ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر تعال الیہ، آگے آؤ اللہ کے پیغمبر، یہ دیکھو تو صحیح تنور کا حال، اتنی ٹھنڈک باہر کوئی نہیں جتنی تنور سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وجدت بردن شدیدن، فرماتی ہیں کہ میں نے ٹھنڈک کو محسوس کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے پیغمبر جس چیز کو محمد کا ہاتھ لگے اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ آگ کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جس وقت یہ بات پہنچی ابو بکر صدیق تک، وا مقام ابو بکر صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر انگام بدوشش گرفت، ابو بکر انگام بدوشش گرفت،
سپش بار مانت بدا بے ولیز حدیث جائے شگفت، کہتے دنیا میں نے کوئی بندہ کوئی نہیں دیکھا جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہو۔ او لوگو اللہ کی قسم ہے ابو بکر انگام بدوشش گریفت، شپس بار دابر نشست۔ یہ تو حملہ حیدری والا شیعہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے، کہنے لگا ابو بکر انگاں بدوشش گرفت، شپس بار رمانت بدابر نشست، ولیز حدیث جائے شگفت۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی زور لگاتے رہے لیکن نبوت کو کندھے پہ اٹھا نہیں سکے۔ میں حیران ہوں ابو بکر صدیق پہ جس نے محمد کو کندھے پہ اٹھاتے وقت اپنے گھٹنوں کا آسرا بھی کوئی نہیں لیا، محمد کو اٹھا کے یوں سیدھا صدیق کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولیز حدیث جائے شگفت، کہتا ہے یہ بات بڑی تعجب والی مجھے معلوم ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا جس نے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ تو حضرت ابو بکر تک جب خبر پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک روٹی لگائی ہے، محمد کا صرف ہاتھ آٹے کو لگا ہے، محمد کا صرف ہاتھ آٹے کو لگا ہے، اللہ نے آگ کی حرارت کو ختم کر دیا۔ تو صدیق فرماتے میں نے تو سالم محمد کو اٹھایا ہے، میں نے تو سالم محمد کو اٹھایا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ ہاتھ محمد کا جس چیز کو لگ جائے اس کے اوپر دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ اثر کر سکتی، کوئی آگ بھی اثر کر سکتی۔ تو صدیق نے جس نے پورے محمد کو اٹھایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے پورے محمد کو اٹھایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے تو ابو بکر صدیق۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جس وقت موسیٰ کی ماں نے دیکھا ہے کہ تنور کی آگ نے اثر کوئی نہیں کیا تو اللہ کریم نے تسلی دے دی، او موسیٰ کی اماں اگر میں ابھی تنور والی آگ سے موسیٰ کو بچا سکتا ہوں تو فرعون کے غضب والی آگ سے بھی بچا سکتا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ یہ موسیٰ کی ماں کو گھر میں تسلی دے دی اللہ کریم نے، جلدی سے نکال کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نکال کے پھر اللہ کریم نے دوسری وحی ذکر کی۔ لوگ جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے نا مستشرقین، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کیوں قرآن میں فرمایا اذا اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی 2 دفعہ، 1 دفعہ اللہ کہہ دیتے۔ حالانکہ پہلی وحی کی امن کی حالت میں اس وحی کا تعلق ہے صرف دودھ پلاتی رہے، جس وقت جاسوس پہنچ گئے موسیٰ کی ماں کو خطرہ لاحق ہوا، پھر اللہ نے دوبارہ وحی کی کچھ ایام کے بعد، فرمایا ابھی کیا کر اذا اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، کیا کر موسیٰ کی اماں ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، جلدی کر تابوت میں بند کر کے اقذفی ہے نیل کے کنارے میں ڈال دے۔ قذف کا معنی ہوتا ہے زور سے پھینک دینا جس میں محبت اور حنانیت نہ ہو۔ کیوں اللہ نے یہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں فرمایا؟ پہلے فرمایا القیہ فی الیم، الکی کا مطلب ہوتا ہے آرام سے اٹھا کے ایک چیز کو محبت اور پیار سے رکھ دینا۔ ابھی اللہ کے کریم نے فرمایا اقذفی ہے، پھینک موسیٰ پیغمبر کو جلدی کر دریا میں، کیوں ایسے کہہ دیا؟ پہلے امن کے ایام تھے، ابھی جاسوس پہنچ گئے، ٹائم شارٹ ہے، اللہ نے فرمایا جلدی کر، خیال نہ کرنا کہ میں محبت پیار سے موسیٰ کو دریا کے حوالے کروں۔ موسیٰ کی اماں جلدی کر، تابوت میں بند کر کے اقذفی ہے، ڈال موسیٰ کو دریا میں، جلدی کر، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ یہ دوسری وحی اللہ نے بعد میں کی ہے۔ اقذفی ہے فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل،
کنارے کے پاس ڈالنا۔ کیوں؟ یہ موسیٰ کی ماں کے لیے تسلی ہے۔ کیسے؟ ایک دریا ہو، اس کے کنارے کے اوپر ہلکے جانور، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ خطرے والے جانور، اس لیے لوگ نہر ہو یا دریا ہو اس کے کناروں پہ نہاتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے خطرہ نہیں ہوتا، بڑے جانور تو دریا کے وسط میں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں نا، اس لیے فرمایا موسیٰ کی اماں تسلی رکھنا، الکی ہے فلیلکہ الیم بالساحل، نیل کے کنارے پہ ڈال دے تاکہ تجھے تسلی رہے، یہاں پہ کوئی بڑا جانور کوئی نہیں جو موسیٰ کے تابوت کو نقصان پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جلدی سے لپیٹ کے تابوت میں بند کیا، بند کر کے فوری جو ہے باہر نکل کے جا کے دریا کے کنارے کے پاس موسیٰ کا صندوق بہا دیا ہے۔ اب کوئی ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کرتی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ کو اللہ کریم نے دل مضبوط کیا موسیٰ کی والدہ کا، جس وقت دریا میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، تابوت کیا ہوتا ہے؟ ایک لکڑی کا صندوق جس کے سوراخ بھی بند کیے ہوں اندر سے، اگر اس میں کیل نہ بھی لگے ہوں، رسیوں سے مضبوطی سے باندھا ہو تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ قرآن میں تابوت کا ذکر صرف 2 مقام پہ آتا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 2۔ صرف 2 دفعہ پورے قرآن میں تابوت کا لفظ آتا ہے، اور دونوں اسی تابوت کا ذکر صرف موسیٰ علیہ السلام، وہ تابوت سکینہ، وہ دوسرا جو ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ، جو اس تابوت کا تعلق بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس تابوت کا تعلق بھی موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 ہی مقام ہے پورے قرآن میں جہاں پہ تابوت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو اپنا دشمن اور میرا دشمن اس کو لے لے گا، تو دریا کے حوالے کر۔ خیال کرنا موسیٰ کی اماں، یہ نہ سمجھنا تو نے دریا کے حوالے نہیں کیا، تو نے میری رحمت کے حوالے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت ادھر سے موسیٰ کی ماں نے صندوق کو دھکا دیا ہے دریا میں، ادھر سے اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا جلدی کر، میرے موسیٰ کے صندوق اور کشتی کا ڈرائیور ملائکہ ہوں۔ فرمایا جلدی کر، موسیٰ کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا، آگے فرشتوں نے پکڑ لیا ہے۔ اتنے انداز سے چلتا ہے موسیٰ کا صندوق، نہ تو کوئی ساحل، نہ کوئی موج، نہ کوئی تو، یعنی موسیٰ کے صندوق کو حرکت بھی نہیں ہوتی۔ اتنے آرام سکون سے بہار کے موسم میں جہاز کشتی دریا میں نہیں چلتی جتنی موسیٰ کا صندوق اور تابوت آرام سے چلتا جا رہا۔ جہاں پہ کوئی گھاس کا تنکا آنے لگتا ہے فرشتے یوں پکڑ کے پھر سیدھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے موسیٰ کے صندوق کو چلاتا جا، بڑے آرام سے، زور سے بھی نہیں چلانا تاکہ موسیٰ پیغمبر کو اندر جھٹکا بھی کوئی نہیں لگے۔ موسیٰ کی ماں نے دریا کے حوالے کوئی نہیں کیا، موسیٰ کی ماں نے میرے حوالے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ ادھر سے صندوق ڈال دیا ہے، ادھر سے موسیٰ کی بہن کو موسیٰ کی والدہ کہنے لگی، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ او موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران ابن یسہر، موسیٰ کی بڑی بہن ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، جا بیٹی دریا کے کنارے سے پیچھے ہٹ کے موسیٰ کے صندوق کو دیکھتی رہے، یہ کدھر جاتا ہے۔
اللہ کریم نے اندر والی تدبیر موسیٰ کی ماں کو بتائی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا واہ موسیٰ علیہ السلام کی واہ بہن، جو پیغمبر کے لیے چلے اللہ اس کی چال کو قرآن بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دو عورتیں موسیٰ کے لیے چلی ہیں، پتہ ہے آپ کو، ایک موسیٰ کی بہن جو موسیٰ کا تابوت دیکھ رہی ہے دور دور کناروں سے، دوسری شعیب پیغمبر کی بیٹی جو موسیٰ پیغمبر کو بلانے آئی ہے، دونوں کی چال کو قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، او میرا موسیٰ تیری بہن چلتی رہی، چل رہی تھی۔ یہ کیوں اللہ نے ان کی چال کو قرآن کیوں بنایا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کی چال کو تو نے قرآن کیوں بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ دونوں نے سفر کیا رسول کے لیے، ان دونوں نے سفر کیا ہے رسول کے لیے۔ ادھر ابو بکر صدیق نے سفر کیا محمد رسول کے لیے، اس لیے اللہ کریم نے صدیق کا بھی وہاں پہ ذکر کر دیا، فرمایا میرا پیغمبر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ یہ سکینت صرف صدیق پہ نازل ہوئی، موسیٰ کی بہن پہ کوئی نہیں۔ اس کی چال کو اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ صدیق کا پہنچنا ذکر کیا، وہاں پہ بیٹھنا ذکر کیا، وہاں پہ محمد کا گود میں لینا ذکر کیا، محمد کا تسلی دینا ذکر کیا ہے، صدیق اکبر کی حالت اور کیفیت کو ذکر کیا ہے، پھر صدیق کے اوپر سکون کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے موسیٰ کی بہن موسیٰ کے لیے چلی ہے، صدیق اکبر محمد کے لیے چلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمشی اختک، میرا موسیٰ تیری بہن چلتی رہی۔ چل کے موسیٰ کی والدہ نے فرمایا وقالت لأختہ قصیہ، چلتی رہے موسیٰ کا تابوت دیکھتی رہے، صندوق دیکھتی رہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ قصی ہے فبصرت، قصی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصہ یقصو، جس سے قصہ ہوتا ہے۔ قصی ہے جہاں پہ پاؤں کے نشان لگتے جائیں، نشانوں کے اوپر نشان کو محفوظ کرنا، یہ قصہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ ہوتا ہے۔ موسیٰ کی ماں نے کہا قصی ہے، جدھر جدھر موسیٰ کے صندوق چلتا جاتا ہے ذرا دیکھتی رہے کہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ قصی ہے۔ اب صرف موسیٰ کی ماں نے کہا صرف تو نے صندوق کو دیکھنا، صندوق کا پیچھا کر، یہ کدھر جاتا ہے۔ آگے موسیٰ کی بہن بڑی دانا ہے، اس نے کیا کیا؟ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، وہ دور سے ہٹ کے آنکھوں کے گوشوں کناروں سے موسیٰ کا صندوق دیکھتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ موسیٰ کے تابوت کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کے ذکر کیا موسیٰ کی بہن کی حالت کو، تاکہ پتہ چلے یہ تھوڑا سا چلی ہے موسیٰ کے لیے، یہ تھوڑا سا چلی ہے موسیٰ کے لیے۔ اس بندے کا مقام کتنا ہے جو 11 سال محمد کے لیے چلتا رہا۔ فَتَقُولُ هَلْ تَمْشِي أُخْتُكَ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، کناروں سے موسیٰ کی بہن دیکھتی رہی۔ صندوق چلتا چلتا نیل سے گزرتا ہوا، نیل دریا جو ہے اس کے کنارے کے اوپر فرعون کا بہت بڑا محل ہے، اس نے جسر بنا کے
پل بنا کے اوپر اپنا محل تیار کیا ہوا ہے نیل کے اوپر سے لوگ جو ہیں فرعون کی بیوی اور اس کے کام کرنے والی خادمہ جو ہیں وہ اوپر چڑھ کے دریائے نیل کو دیکھتی رہتی ہیں کہ نیل میں کدھر سے کوئی چیز آ رہی ہے، کدھر سے جا رہی ہے، کوئی کشتی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ جیسے وہ دریا کی سیر آدمی کرتا ہے، فرعون کی بیوی اور اس کے خادمہ جو ہے یہ دریا کے اوپر محل کے اوپر کھڑی ہو کے یہ جو ہیں دریا کی سیر کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ نیچے سے پانی گزرتا ہے نیل کا، اوپر یہ دونوں کھڑی ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے موسیٰ کا تابوت لے جا فرعون کے محل کے پاس۔ چلتے 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 اللہ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پہنچ گیا ادھر فرعون کے محل کے قریب، اوپر سے سیدہ آسیہ نے دیکھا ہے، حضرت آسیہ نے دیکھا ہے کہ یہ صندوق جو ہے رسیوں سے بندھا ہوا صندوق، یہ تو کوئی کشتی بھی نہیں، یہ کوئی عجیب سا صندوق ہے۔ ساتھ اس کی خادمہ نے بھی دیکھا ہے، دور سے دیکھ کے کہنے لگی ما ھذہ التابوت، یہ کدھر سے تابوت آ رہا ہے، یہ تو کوئی عجیب سا تابوت ہے، رسیوں سے بندھا ہوا تابوت ہے، کپڑا اوپر سے بھی بندھا ہوا ہے، یہ تو بڑی نرم رفتاری سے آ رہا ہے، پانی تیز چلتا ہے، صندوق نرمی سے آتا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ کریم کا۔ وہ دیکھ رہی ہیں چلتے 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 صندوق جو ہے جہاں سے فرعون کی محل کی حد شروع ہوتی ہے اس مقام کے اوپر گھاس کا علاقہ ہے، گھاس بھی ہے، گھنا گھاس ہے، اس کے ساتھ لا کے فرشتے نے موسیٰ پیغمبر کا صندوق وہاں پہ روک دیا ہے۔ جس وقت صندوق روکا ہے تو فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ اوپر سے یوں جان کے دیکھ رہی ہیں کہ صندوق چلا گیا ہے یا رک گیا ہے۔ آئندہ جمعے پہ آخر دعوانا